خضدار کی تحصیل زہری، جس کو بلوچ سرمچاروں نے اپنے کنٹرول میں لیا ہوا ہے، 1 مہینے سے زیادہ ہو گیا ہے، وہاں پہ 2 دن سے پاکستانی جیٹ طیاروں اور ڈرون کی بمباریاں شروع ہو چکی ہیں۔ ناظرین، اس حوالے سے جو بمباری ہوئی ہے 17 ستمبر کو، اس میں تراسانی میں ایک مقام ہے، اس میں تراسانی میں کازوے کے مقام پر ڈرون حملے میں 2 عورتیں، ایک راہگیر اور ایک مرد شہید ہو گئے ہیں۔ یہ مراجی قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ کئی لوگ زخمی ہیں۔ مقامی افراد کا کہنا ہے کہ مرنے والوں کی تعداد میں اضافے کا امکان ہے۔ 2 دن سے زہری کے مختلف علاقوں میں جیٹ طیاروں کی اور ڈرون کی بمباری ہو رہی ہے۔ گزشتہ 2 روز پہلے یعنی کہ کل پرسوں زہری کے پہاڑی علاقے میں بھی ایک مکان پر جیٹ طیاروں نے بمباری کی ہے، جس میں پندرانی قبیلے کے 3 افراد شہید ہوئے ہیں۔ تو یہ کچھ تفصیل ہے ہمارے پاس جو دی بلوچستان پوسٹ میں شائع ہوئی ہے، اور وہ میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ 2 روز میں زہری کے مختلف علاقوں میں جیٹ طیاروں سے بمباری اور ڈرون حملے کیے گئے ہیں۔ بلوچستان کے ضلع خضدار کی تحصیل زہری میں پاکستانی فورسز نے گزشتہ 2 روز کے دوران آبادی کو بمباری اور ڈرون حملوں کا نشانہ بنایا ہے، جس میں مقامی افراد کو جانی اور مالی نقصانات اٹھانے کی اطلاع ملی ہے۔ مقامی ذرائع کے مطابق آج یعنی کل، یہ کل کی خبر ہے نا، زہری تراسانی کے قریب ایک مکان کو ڈرون حملے کا نشانہ بنایا گیا، جبکہ علاقے میں ڈرونز کی پروازیں مسلسل جاری ہیں، جس سے خوف و ہراس کی فضا قائم ہے۔ اس سے قبل یعنی 16 کو زہری کے پہاڑی علاقے میں بھی ایک مکان پر جیٹ طیاروں سے بمباری کی گئی تھی، جس میں جاں بحق ہونے والوں میں پندرانی قبیلے کے 3 افراد شامل بتائے جاتے ہیں۔ پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR نے گزشتہ روز جیٹ بمبار حملے کی تصدیق کرتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ کارروائی میں بلوچ آزادی پسندوں کو نشانہ بنایا گیا اور 5 افراد کی ہلاکت کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ واضح رہے کہ رواں سال اگست میں بلوچ مسلح تنظیموں نے زہری کے مختلف علاقوں پر کنٹرول حاصل کیا تھا، جس کے بعد سے پاکستانی فورسز کو کئی حملوں کا سامنا رہا، جبکہ پاکستانی فورسز نے حالیہ مہینوں میں زہری اور گرد و نواح میں فضائی نگرانی اور ڈرونز کے استعمال میں اضافہ کیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق اگست سے اب تک زہری میں کم از کم جیٹ طیاروں کی بمباری اور حملوں کے 3 رپورٹس سامنے آ چکی ہیں۔ تاہم بلوچ آزادی پسند تنظیموں نے پاکستانی فورسز کے دعووں کی تاحال تصدیق نہیں کی۔ تو یہ جس طرح کے خدشہ ظاہر ہو رہا تھا کہ یہ بمباری شروع ہوگی اور یہ زہری پر جو ہے جیٹ طیاروں سے بمباری کریں گے اور ڈرون سے بمباری کریں گے، تو وہ اب خبریں آہستہ آہستہ جو ہے وہ خبریں اب آنے لگ گئی ہیں۔ ادھر ناظرین، ایک خبر ڈیرہ بگٹی سے آئی ہے کہ یکے بعد 3 دھماکے ہوئے ہیں اور 3 افراد جاں بحق اور 4 زخمی ہوئے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہ مائن بچھی ہوئی تھی، کوئی بارودی سرنگ تھی، جس کے دھماکوں سے خواتین سمیت 3 افراد جاں بحق اور 4 زخمی ہوئے۔ ضلع ڈیرہ بگٹی کی تحصیل سوئی کے علاقے یارو پٹ میں یکے بعد دیگرے 3 بارودی سرنگیں دھماکوں کے نتیجے میں پھٹ گئیں۔ تو یہ ابھی تک پتہ نہیں لگا کہ یہ دھماکے کس نے کیے، وہاں بارودی سرنگ کس نے بچائی تھی، لیکن اس کی زد میں آ کر 7 مویشی بھی ہلاک ہوئے ہیں ناظرین۔ ادھر ناظرین، پیدراک میں BLF نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے پاکستانی فوج کے اوپر حملہ کیا ہے اور 5 پاکستانی فوجی ہلاک کر دیے ہیں، اور بلیدہ میں فوج کے لیے راشن لے جانے والی گاڑی کو بھی ضبط کر لیا ہے۔ ناظرین، بلوچ جو ہماری بیٹی ہے مہاجبین، ان کی جبری گمشدگی کو 111 دن مکمل ہو گئے ہیں۔ انہیں اذیت خانوں میں قید رکھا جا رہا ہے، اور بلوچ سرزمین پر ایسی خاموشی ریاست کی کامیابی ہے۔ ناظرین، بلوچ نوجوان خاتون مہاجبین کو جبری طور پر گمشدہ کیے 111 دن مکمل ہو گئے ہیں۔ خدا جانے وہ کہاں ہیں، کسی اذیت خانے میں، کسی عقوبت خانے میں ہیں، یا اس سے بھی کوئی زیادہ جو ہے وہ بری خبر ہمیں ملنے والی ہے۔ لیکن مہاجبین کے وجہ سے جو یہ ان کو پکڑا ہے، جبری گمشدہ کیا ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ بہت زیادہ خاموشی ہے۔ اس طرح کی آواز نہیں اٹھ رہی جس طرح کی ڈاکٹر مارنگ بلوچ کے لیے اٹھ رہی تھی۔
تو یہ کچھ لوگوں نے اپیل کی ہے کہ ڈاکٹر صاحب آپ اپنے چینل سے یہ اپیل کریں ہماری طرف سے کہ جو ہے ان کے لیے بھی آواز اٹھائی جائے، محجوبین بلوچ کے لیے بھی جو ہے وہ آواز اٹھائی جائے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ محجوبین بلوچ خیریت سے ہوں اور جلد اپنے گھر والوں کے ساتھ آ کر وہ مل لیں۔ اور ایک نظم ہے ناظرین، جبری گمشدگی پر خاموش لوگوں کے نام، یہ سوشل میڈیا پہ گردش کر رہی ہے۔ اس میں لکھا ہے تمہارے لبوں کی سیلاخوں میں جو جکڑے ہوئے الفاظ ہیں وہ چابیاں ہیں اس قہر زندہ کی جہاں میں قید ہوں، انہیں نکال باہر کرو، مجھے آزاد کرو۔ ادھر ناظرین یہ خبریں آ رہی ہیں کہ بھارت کے جو ماؤ نواز باغی تھے، جن کو نیکسلائٹ بھی کہا جاتا ہے، 6 دہائیوں کے بعد انہوں نے مسلح جدوجہد کو معطل کرنے کا اعلان کر دیا۔ اگر میں غلط نہیں ہوں تو یہ نیکسلائٹس ہی ہیں۔ فرانسیسی خبر رساں ادارے AFP کی رپورٹ کے مطابق کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا ماؤسٹ کے ترجمان نے ایک بیان میں کہا ہے کہ بدلتے عالمی نظام اور قومی حالات، وزیر اعظم، وزیر داخلہ اور اعلیٰ پولیس حکام کی مسلسل اپیلوں کے باعث ہم مسلح جدوجہد معطل کرنے کا فیصلہ کر رہے ہیں۔ بھارت میں اس وقت نکسل بغاوت کے باقی ماندہ آثار کو ختم کرنے کے لیے شدید کارروائی کی جا رہی ہے۔ یہ بغاوت اس گاؤں کے نام پر شروع ہوئی جو ہمالیہ کے دامن میں واقع ہے، جہاں 6 دہائی قبل ماؤ نواز تحریک پر مبنی مسلح جدوجہد شروع ہوئی تھی۔ 1967 میں جب چند دیہاتی اپنے جاگیرداروں کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے تھے، اس وقت سے اب تک 12,000 سے زائد باغی، فوجی اور شہری اس تصادم میں ہلاک ہو چکے ہیں۔ تو کردستان والوں نے بھی ہتھیار ڈال دیے ہیں، انہوں نے بھی ہتھیار ڈال دیے ہیں۔ اور آخر میں خبر کے تربت کے اسسٹنٹ کمشنر جو ہے وہ بازیاب ہو گئے ہیں اور ان کو کوئٹہ روانہ کر دیا گیا ہے۔ ان کو جو ہے وہ اغوا کیا گیا تھا، ان کو BLF نے اغوا کیا تھا اور ان کے اوپر مقدمہ چلایا گیا باقاعدہ۔ اور اس کے بعد BLF کا یہ کہنا ہے کہ جو ہمارے سرمچار ہیں انہوں نے تحصیل تمب کے اسسٹنٹ کمشنر حنیف نورزئی کو گرفتار کیا تھا اور اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ اسی دن باقاعدہ آفیشیل بیان جاری کیا گیا تھا اور اس کے بعد جو ہے اسسٹنٹ کمشنر کی ویڈیو بھی جاری کی گئی تھی کہ وہ ان کی تحویل میں ہیں اور تحقیقات جاری ہیں۔ BLF نے یہ کہا ہے کہ ان کے اوپر باقاعدہ مقدمہ چلایا گیا حنیف نورزئی پر اور ان پر کسی بھی بلوچ دشمنی یا نسل کشی کے منصوبوں میں شریک وہ نہیں پائے گئے، اس لیے انہیں باعزت طریقے سے رہا کر دیا گیا۔ انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ ہمارا انصاف ہے اور ہم انسانی حقوق جو ہے اس کو بڑی رسپیکٹ کرتے ہیں BLF والے، اور انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے بے گناہ کسی کو نہیں مارتے۔ بہرحال یہ ایک واقعہ ہوا ہے کہ اسسٹنٹ کمشنر جو ہے گزشتہ رات بحفاظت اپنے گھر کہتے ہیں کہ پہنچ گئے۔ بہت شکریہ آج کا شو دیکھنے کا۔ پلیز چینل کو جوائن کریں، سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، اس وقت تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے اور مجھے اجازت دیجیے۔